بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ریکارڈنگ میں جو چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایپلیکیشن آف موڈ آف فائنینسنگ۔ موڈ آف فائنینسنگ جو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اس انداز میں کہ موڈ آف فائنینسنگ، فائنینسنگ کا طریقہ کار، صحیح ہے، اسلامک فائنینسنگ کے طریقہ کار کو ہم موڈ آف فائنینس کہتے ہیں، اور ٹیکنیکلی کنوینشنل موڈ آف فائنینس بھی ہے، لیکن کنوینشنل موڈ آف فائنینس بالکل سمپل ہے، آسان ہے، اور لیکن خطرناک ہے، کیونکہ سارا کا سارا موڈ آف فائنینس کنوینشنل فائنینس کے اندر صرف قرض ہے، اور قرض کے اوپر اضافہ جو ہے وہ سود ہے۔ تو کنوینشنل موڈ آف فائنینس صرف قرض ہے، صحیح، قرض کی بنیاد پہ وہ فائنینس کر رہے ہوتے ہیں، اور قرض کے اوپر انٹرسٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹرسٹ جو ہے یہ ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 278 279 کے مطابق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ایسا کوئی بھی بلیور، کوئی بھی یقین رکھنے والا، کوئی بھی مسلمان، اور دیگر مذاہب میں بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے انٹرسٹ کو، سود کو، بیاج کو، تو اس کو جو ہے وہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے۔ تو فائنینسنگ موڈ یا فائنینس کے طریقے، اسلامک فائنینس میں چونکہ انٹرسٹ اور قرض کی بیس پر کمانا جو ہے وہ منع ہے، تو اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے، اسلامک بینکنگ ان ویو، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، 17 منٹ کی ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو ڈائریکٹلی مخاطب لوگ ہیں ان کو اس کا لنک دے دیا گیا ہے، اور جو بعد میں ریکارڈنگ کے ذریعے دیکھیں گے وہ جو ہے اس کو یوٹیوب چینل ڈاکٹر زبیر احمد نسیم آفیشیل، اسلامک فائنینس اینڈ مینجمنٹ والے کے جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ ان ویو کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سر فائنینس میتھڈز، یہ سر فائنینس ایل ایم میتھڈ ایس جو ہمارے پاس کرنٹلی، جو ہمارے پاس یہ سلائیڈ ہے، اس میں ایپلیکیشن آف ٹریڈ بیس موڈ آف فائنینسنگ ہی نہیں بلکہ دیگر موڈ آف فائنینس بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور آج اس ویڈیو کے ذریعے مختصراً ہم جان سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ جی سر عمر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر ایل ایم ایس چل گیا. جی ہم مختصراً اس کو اوکے، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ اپنی ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے۔ تو اس کو پہلے ایک طرف نمٹا دیتے ہیں، مختصر بات ہے یہ، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات اس میں نہیں ہے۔ تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو ہے موڈ آف فائنینس کا مطلب کیا ہے، فائنینس کے طریقہ کار۔ اس ایک سلائیڈ کے ذریعے بہت اچھے انداز میں ہم بزنس کی ڈفرینٹ نیڈز کو سامنے رکھتے ہوئے موڈ آف فائنینس کے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے دو آسپیکٹ ہیں، ایک آسپیکٹ تو آپ کے لیے آسان ہے، اگر بینکر پرسپیکٹو میں بات کریں، آپ کو موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دیتا ہے ایز اے اسلامک بینکر، آپ پیشن اور پروفیشن کو جگہ یکجا کرتے ہوئے دین کی خدمت بھی کرنا چاہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ یعنی اپنی ارننگ بھی، اور ارننگ بھی ایسے شعبے میں جو کہ اس وقت دنیا کا ٹاپ گروتھ ریٹ کے لحاظ سے ٹاپ پروفیشن ہے اسلامک فائنینس، اس میں آپ کو موقع ملے ایز اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریپرزینٹیو اسلامک بینکر، تو آپ کسٹمر کی نیڈ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسرے پرسپیکٹو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ خود بزنس مین ہیں، آپ خود انٹرپرینور ہیں، آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فائنینس حاصل کرنی ہے۔ تو اب فائنینس حاصل کرنے کے لیے کون سا موڈ آف فائنینس استعمال کیا جائے، اور اس کو پھر خود کیسے سمجھا جائے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ڈیل کرنے والا اسلامک بینکر ہو وہ خود ٹرینڈ ہو پراپرلی، اگرچہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ٹرینڈ ہو، اس کی اچھی ایکسپرٹیز ہو، اس کی ٹریننگ ہو، لیکن اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو آپ کو اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ جو بلو کلر کے ورڈز لکھے ہوئے، یہ ورڈز کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ خود کیسے اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور کس طرح، ریڈنگ کے ذریعے، کیونکہ ریڈرز آر دی لیڈرز، صحیح ہے، آپ ماشاءاللہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ،
تو اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ رکھتے ہوئے اپنے بزنس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں. آپ بینک کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن بینک عام طور پر جو ہے وہ چھوٹے بزنسز کو، اسٹارٹ اپس کو ڈیل نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ جو موڈ آف فائنینس بلو والے میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے لیے آپ کو ریڈنگ کانٹینٹ کی طرف رہنمائی کروں گا. اس کانٹینٹ کو آپ خود پڑھیں اور آپ اپنے ریلیٹیوز میں سے پیکنگ آرڈر تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے، آپ پیکنگ آرڈر تھیوری کی طرف بھی ہم بات کریں گے اس مختصر سی ویڈیو کے اندر، کہ پیکنگ آرڈر تھیوری کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ذاتی فائنینس یا اپنے ریلیٹیوز سے لیے گئے فنڈز یا پھر جو ہے پھر دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیے ہوئے فنڈز کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے بزنس کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں، سسٹین کر سکتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے اسکیل کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. بزنس کے جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں، ہر اسٹیج پہ آپ کام لے سکتے ہیں. بینک پہ اگر ریلائی کریں گے، ہو سکتا ہے بینک آپ کو، جب تک آپ کا بڑے پیمانے پہ بزنس نہ ہو، آپ کو بینک سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن اگر یہ موڈ آف فائنینس آپ نے یوز کیے تو لا آف دی لینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی دیندار وکیل سے مشاورت رکھتے ہوئے، آپ ایگریمنٹس، پراپر ایگریمنٹس کے تھرو جو ہے یہ موڈ آف فائنینس ادر دین بینکنگ سیکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس مزاربہ کمپنیز بھی ہیں، ہمارے پاس جو ہے دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، لیکن وہ سب ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں سپورٹ نہ کریں. شروع میں جو ہے وہ آپ کو سپورٹ خود کرنی ہوگی اپنی، اور وہ یہ موڈ آف فائنینس آپ کو کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں بزنس نیڈ سے بات شروع کر لیتے ہیں. اب وہ کسٹمر ہے، آپ ایز اے اسلامک بینکر بات کریں، یا جو ہے وہ بزنس آپ کا اپنا ہے. یہ بزنس نیڈ بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بزنس نیڈ ہوتی ہے جو آپ کے ایسے ایکسپینڈیچرز، ایسے اخراجات، ایسے خرچے جو آپ کے ریونیو سے متعلق ہیں. ریونیو سے متعلق ہونے یا نہ ہونے کا کس طرح ہم پتہ کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے سب اکاؤنٹنگ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، بیسک اکاؤنٹنگ، بنیادی اکاؤنٹنگ. تو یا جو بعد میں ریکارڈنگ سننے والے ہیں، وہ اگر نہیں بھی پڑھ کے آئے ہوئے، تو ان کو سمپل سا اصول میں بتا دیتا ہوں کہ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ جو بنتا ہے، وہ ریونیوز یعنی آمدنی میں سے اخراجات مائنس کرنے کے بعد جو ہے، وہ مائنس کرنے کے بعد جو نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس ہمیں بچتا ہے، وہ اخراجات یا وہ خرچے جو آپ کے انکم اسٹیٹمنٹ کا پارٹ بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے ریونیو ایکسپینڈیچرز کہلاتے ہیں. سب سے بڑا ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ہمارا انوینٹری پرچیز کرنا، جس کو اکاؤنٹنگ میں ہم پرچیزز کے نام سے جانتے ہیں. نان اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ ہولڈرز کے لیے انوینٹری کہتے ہیں اس مال تجارت کو جو آپ ری سیل پرپس کے لیے یا مینوفیکچرنگ پرپس کے لیے خریدتے ہیں. خام مال جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا مال تجارت ہم کہہ سکتے ہیں اگر فنش گڈس کا آپ کا بزنس ہے. تو یہ جو ہے انوینٹری سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے. اسی طرح آپ کو جو ہے کوئی اور دیگر خرچے کرنے ہیں جو آپ کے انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کا حصہ بنتے ہیں، اس پہ کبھی اور پراپر ریکارڈنگ کی جائے گی. ابھی جو ہے ہم اس طرح سمجھ لیں کہ ریونیو ایکسپینڈیچرز کے لیے خرچے کرنے ہوں گے ہمیں، یا کیپٹل ایکسپینڈیچرز کے لیے خرچے کرنے ہوں گے. اچھا، کیپٹل ایکسپینڈیچرز کو نارملی ہم ایکسپینس کے نام سے ریکارڈ نہیں کرتے، بلکہ اپنے اکاؤنٹنگ کے اندر ایسٹس کے نام سے ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہ بھی نارملی فکس ایسٹس کے نام سے ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مشینری ہے، جیسے مثال کے طور پر بلڈنگ ہے، جیسے مثال کے طور پر اور دوسرے آپ کے لانگ ٹرم ایسٹس، فکس ایسٹ، نان کرنٹ ایسٹ، کوئی بھی نام آپ دے لیں، وہ ایسٹ کریشن کے لیے آپ کو خرچے کرنے ہوں، پیسے چاہیے ہوں، تو وہ پیسے جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسلامک فائنینس کا جو آفرڈ موڈ ہے، طریقہ کار ہے، موڈ کو آپ سمجھیں طریقہ کار، تو جو طریقہ کار اسلامک فائنینس میں لانگ ٹرم ایسٹ فائنینسنگ کے لیے، اور لانگ ٹرم کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے مور دین 1 ایئر. صحیح ہے، مور دین 1 ایئر جو ایکسپینسز ہیں ان کے لیے جو اسلامک فائنینس میں پاکستان کے حد تک طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے رینٹل یعنی کرایہ داری کی بنیاد پہ یا پارٹنرشپ کی بنیاد پہ. کرایہ داری کو عربی میں ہم کہتے ہیں اجارت الاعیان. اجارت الاعیان، اجارہ، یہ ہمارا ڈیٹیلڈ اس پہ جو ہے وہ الگ سیشن ہو سکتا ہے. اسی طرح پارٹنرشپ بیسڈ جو ہے، اس پہ مشارکہ اور ڈیمینیشنگ مشارکہ اور مضاربہ، یہ مختلف میتھڈز جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اس پہ بھی بعد میں ڈیٹیل سیشن ہو سکتا ہے. تو اجارہ، مشارکہ اور ڈیمینیشنگ مشارکہ، یہ جو ہے یہ آفرڈ موڈز ہیں جو کیپٹل ایکسپینڈیچر یا لانگ ٹرم ایکسپینڈیچرز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں نان کرنٹ ایسٹس کی کریشن کے لیے
یا اکویٹی پارٹنرشپ کے لیے بھی ایون یہ موڈ آف فائنینس، خاص طور پہ پارٹنرشپ بیس موڈ آف فائنینس اکویٹی پارٹنرشپ کے لیے یوز ہوتے ہیں، مضاربہ و مشارکہ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ والا سائڈ جب کمپلیٹ ہو گیا تو ہم دوسرے سائڈ پہ آتے ہیں، ریونیو ایکسپینڈیچرز، جس کو ہم نے جانا تھا کہ انکم اسٹیٹمنٹ والے آئٹمس جو ہے وہ ہمارے یا تو ہمیں پرچیزنگ آف را مٹیریل کرنا ہوگا، یا را مٹیریل سے مراد فنش گڈس، یعنی کوئی انوینٹری آپ کو پرچیز کرنی ہے، خواہ ایف جی آئی ہو، فنش گڈس انوینٹری ہو، یا آر ایم آئی ہو، را مٹیریل انوینٹری ہو، تو اس صورت میں بینک آپ کو مرابحہ آفر کر سکتا ہے، یا آپ کسی اور فائنینسر سے شرعی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لا آف دی لینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے فائنینسنگ اگر حاصل کرنا چاہیں تو مرابحہ کی بیس پر فائنینسنگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مرابحہ کی اگین ون لائن ڈیفینیشن، اگرچہ اسلامک بینکنگ ان ویو میں ہم پڑھ کے آئے ہیں لیکن وہ بہت پرانی بات ہو گئی، یا جو ریکارڈنگ ہے وہ سیپریٹ ہے، تو یہاں پر بھی ہم ون لائن ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں۔ آپ میں سے جو لکھنا چاہیں بہت اچھی بات ہے۔ آفرڈ موڈ مرابحہ پرچیزنگ آف را مٹیریل کے لیے، تو مرابحہ از اے سیل ٹرانزیکشن where the seller disclose the profit. صحیح، سیلر بیچنے والا اپنا پروفٹ ڈسکلوز کرے، اپنا نفع جو ہے وہ بتائے یا اپنی کاسٹ بتائے، صحیح، تو یہ جو ہے یہ کہلائے گا مرابحہ، صحیح، کیونکہ وہ سیل پرائس تو آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز میں آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو لازماً بتائے گا۔ تو اب اس کے بعد یا تو کاسٹ بتائے گا، تب بھی آپ اس کا نفع نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ چیز میں نے 10,000 کی خریدی ہے، میں آپ کو 12,000 کی بیچ رہا ہوں، تو اب اس نے اپنی کاسٹ نہیں بتائی، کاسٹ بتا دی، پروفٹ نہیں بتایا، لیکن آپ پروفٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، صحیح۔ اسی طرح مرابحہ جو ہے یعنی اس میں اگر اس نے پروفٹ بتا دیا کہ یہ میں 12 روپے کی آپ کو یا 12,000 کی بیچ رہا ہوں اور اس میں میرا 2,000 منافع ہے، تو آپ کو آٹومیٹک کاسٹ پتہ چل گئی، تو یہ جو ہے یہ آپ کا مرابحہ کہلاتا ہے، صحیح۔ ایک اور سیشن میں ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بزنس کا جو خرچہ اس کے علاوہ ہوتا ہے وہ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ، جو آپ کے انکم اسٹیٹمنٹ سے ریلیونٹ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ود ان 1 ایئر کے جو اخراجات ہیں اس میں یا تو آپ کو را مٹیریل خریدنا ہوتا ہے، سب سے بڑا خرچہ، یا پھر اس کے علاوہ دیگر کیپٹل ریکوائرمنٹ، ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا بزنس کس نوعیت کا ہے۔ اگر آپ ٹریڈر ہیں، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں، یا مینوفیکچرر ہیں۔ اگر آپ مینوفیکچرر ہیں تو آپ کے لیے سب سے سوٹیبل موڈ ہے استثناء، صحیح۔ ون لائن ڈیفینیشن، استثناء از اے سیل ٹرانزیکشن ویئر دی پرچیزر آرڈر سم تھنگ، صحیح، کوئی چیز آرڈر پہ بنواتا ہے، کوئی چیز آرڈر پہ بنواتا ہے، مثال کے طور پر میک ٹو آرڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں، آپ کوئی فرنیچر آرڈر پہ بنواتے ہیں بیچنے کے لیے، یا آپ مینوفیکچرر ہیں، آپ فرنیچر بناتے ہیں، مشینیں بناتے ہیں، XYZ کچھ بھی بناتے ہیں، تو استثناء موڈ آف فائنینس جو ہے وہ آپ کو سوٹیبل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹریڈر ہیں، خرید کے بیچتے ہیں، تو اب یا تو آپ کے پاس فنش گڈز موجود ہیں، بالکل تیار حالت میں موجود ہیں، لیکن ابھی آپ کے پاس اس کو سیل کرنے میں ٹائم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے بزنسز ہوتے ہیں جو پورا سال وہ مال جمع کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، پروڈکشن کرتے رہتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کو سیل ہوتی ہے ان کی ایک خاص اسپیسیفک سیزنل آئٹم سیزن میں۔ مثال کے طور پر ابھی عید کا سیزن آنے والا ہوگا، تو عید پہ پورے سال کے جو بنے ہوئے جوتوں کے کارخانے کے اندر جوتے جمع ہیں وہ عید پہ بک جائیں گے، یا اسکول کے سیزن میں بک جائیں گے۔ کپڑوں کا اسی طرح ہوتا ہے، اور اس طرح کے سیزنل آئٹم وہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز آپ کے پاس فنش گڈز تیار حالت میں موجود ہے لیکن ابھی بکنے میں ٹائم ہے، تو اسلامک بینک جو ہے مساومہ کی بیس پر آپ سے وہ پرچیز کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو ری سیل کا کوئی میکینزم بناتا ہے۔ فی الحال ہم مساومہ سمجھ لیتے ہیں۔ مساومہ از اے سیل ٹرانزیکشن which is opposite to the مرابحہ۔ مساومہ اپوزٹ ہے مرابحہ کے، مطلب مرابحہ میں کاسٹ یا پروفٹ ڈسکلوز کیا گیا تھا، مساومہ میں کاسٹ یا پروفٹ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا۔ نارمل سیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بارگین سیل بھی کہہ سکتے ہیں، وداؤٹ ڈسکلوجر آف پروفٹ اینڈ لاس، پروفٹ اینڈ کاسٹ سیل بھی کہہ سکتے ہیں، مساومہ نارمل سیل۔ تو بینک اس ٹرانزیکشن کے اندر آپ سے نارملی آپ کا جو مال تجارت جو ریڈی ٹو سیل ہے وہ پرچیز کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر آگے میکینزم بنواتا ہے کہ اس کو کیسے بیچنا ہے، صحیح۔ بینکس کے اندر یہ پروڈکٹ التجارہ کے نام سے موجود ہے مساومہ کی، یہ والی پروڈکٹ جو فنش گڈس فائنینسنگ کی ہے،
اور بینک اسلامی 2014 سے 19 جو میرا ٹائم پیریڈ وہاں گزرا، وہاں پر ہم اس کو کاروبار فائنینس KF کے نام سے جانتے تھے. بعد میں ان لوگوں نے بھی اس کو التجارہ کے نام سے اس پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کیا، چونکہ مارکیٹ لیڈر جو ہے وہ میزان بینک مساومہ فور فنش گڈس فائنینسنگ میں التجارہ کا نام یوز کرتے ہیں، تو باقی لوگوں نے بھی، فالوورز نے بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اچھا جی، اب لاسٹ ون کی طرف ہم آتے ہیں، گڈس ڈیلیوری ان فیوچر. اگر گڈس ڈیلیوری ان فیوچر ہو اور اس میں پھر لیکن ہم سلم موڈ آف فائنینس یوز کریں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی حدیث مبارکہ کے مطابق تھوڑا سا اسپیسیفائی ہونا ضروری ہے. 3 طرح سے اس کی ڈیفینیشن بھی ہم ساتھ میں کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اصول بھی جان سکتے ہیں. سلم ٹرانزیکشن فیوچر میں ڈیلیوری ہوگی، لیکن ایڈوانس پیمنٹ فل ان ایڈوانس میں ہونی چاہیے، یعنی فل پیمنٹ ایڈوانس ہو، فیوچر میں ڈیلیوری ہو، اور اسپیسیفک گڈز ہوں. ساری چیزیں نہیں، بلکہ جو چیزیں عربی میں ہم کہتے ہیں مثلی ہوں، جن کی مثل ہو، جو ایک جیسی ہوتی ہیں، جس کو ہم انگلش میں ہوموجینیس کہتے ہیں، وہ چیزیں سبجیکٹ میٹر بن سکتی ہیں سلم کی. مثال کے طور پر گندم ہے، وہ مثلی چیز ہے، چاول ہے، اور اس طرح کے اناج ہیں، وہ ساری کی ساری مثلی اشیاء ہیں جن کے یونٹس ایک جیسے ہوتے ہیں، جو نارملی ایک جیسے ہوتے ہیں. صحیح، جیسے باسمتی چاول ہے وہ نارملی ایک جیسا ہوگا، گندم ہے وہ نارملی ایک جیسی ہوگی. دوسری اس کے مقابلے میں جو چیزیں سلم کا سبجیکٹ میٹر نہیں بن سکتی، وہ قیمی چیزیں کہلاتی ہیں. قیمی کہلاتی ہیں قیمت والی، یعنی جن کے یونٹس ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے جانور ہیں، وہ اگر عدد کے حساب آپ سے بیچنا چاہیں تو وہ آپ سلم کے طور پر نہیں بیچ سکتے. قیمتی پتھر ہیں، صحیح، مثال کے طور پر ہیرے جواہرات ہیں، اور ایسے ہیرے جواہرات ہیں جو ایک جیسے نارملی نہیں ملتے، اس کا ہر یونٹ ہی ایک الگ قیمت رکھتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلم کا سبجیکٹ میٹر ہے. تو یہ جو ہے ہمارا آج اس مختصر ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم نے جانا سمجھا کہ اگر ہمارے بزنس کی لانگ ٹرم نیڈز ہیں تو ہم اجارہ اور پارٹنرشپ بیس موڈ آف فائنینس یعنی مضاربہ مشارکہ کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر شارٹ ٹرم نیڈز ہیں، ود ان 1 ایئر ہم نے ری پے کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر را مٹیریل پرچیز کرنا ہے یا فنش گڈس کا آپ کا بزنس ہے تو انوینٹری پرچیز کرنی ہے، تو مرابحہ موڈ آف فائنینس یوز کر سکتے ہیں. اور اگر ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے، اب ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی رہ گئی تھی، اس کی بھی وضاحت کر لیں. بعض اوقات بزنس کو چاہیے ہوتے ہیں، اس کو کوئی مال پرچیز نہیں کرنا، اس کو اپنے ملازمین کی تنخواہیں دینی ہے، یا اس نے اپنے جو ہے وہ بجلی کا بل پے کرنا ہے، اپنے الیکٹریسٹی یا اپنے یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہیں. بعض انڈسٹریز میں گیس کا بل بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ پے کرنا ہے، یا کرایہ وغیرہ دینا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے یہ کہلاتی ہیں ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ. ان ساری چیزوں کے لیے ہم نے 1 بائی 1 مختلف موڈ آف فائنینس پڑھے، لیکن اس میں اور مرابحہ میں فرق کیا ہے یہ جانیں. صحیح، مرابحہ کے اندر جو فنڈ آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کہیں اور یوز نہیں کر سکتے، وہ صرف اسی مال کی پرچیزنگ میں یوز کر سکتے ہیں. صحیح، ہم سیپریٹ ریکارڈنگ میں بات کریں گے کہ مرابحہ کافی سینسیٹیو ٹرانزیکشن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو خدا نخواستہ کنوینشنل فائنینس کر کے عادی ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اتنی ہی سینسیٹیو ہے. اس کی ہلکی سی غلطی آپ کو سودی فائنینس کی طرف لے کر جا سکتی ہے. اور اگر اسلامک بینکنگ ہے تو وہاں تو آپ کا شریعہ ریویو، شریعہ آڈٹ، انٹرنل آڈٹ، ایکسٹرنل آڈٹ، اسٹیٹ بینک آڈٹ، بہت سارے آڈٹس کے ذریعے پکڑائی میں آ جائیں گے، اور وہ سیدھی اماؤنٹ جائے گی کہاں پر؟ چیریٹی میں، کسی انڈس ہاسپٹل میں، کسی شوکت خانم ہاسپٹل میں، کسی اور ہاسپٹل میں، یا کسی اور فلاحی کام میں وہ پروفٹ جائے گا، اور آپ وہ پروفٹ بینک کا نفع نہیں بن سکے گا. اگر آپ کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر ہیں بینک میں، یا کسٹمر ریلیشن شپ مینیجر ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ اپنے باسز سے اچھی خاصی باتیں بھی سننی پڑیں گی کہ یہ آپ نے کیا حرکت کر دی. تو مرابحہ جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ٹرانزیکشن ہے. اس میں جو فنڈ بینک فائنینس کر رہا ہوتا ہے، یا جو بھی آپ فائنینسر سے پیسہ لے رہے ہیں، وہ آپ نے اسی پرپس کے لیے یوز کرنا ہے. اگر آپ نے وہ پیسہ کہیں اور یوز کیا تو یہ چیز صحیح نہیں ہوگی مرابحہ کے اندر. لیکن جو باقی موڈ آف فائنینس ہم نے پڑھے ہیں، استثناء، مساومہ اور سلم، یہ جو ہے ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ والی اماؤنٹس، یہ آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں شرعن کوئی پابندی نہیں ہے. صحیح، تو اسی لیے جو ہے یہ تھوڑا سا فلیکسیبل موڈ آف فائنینس ہے. مرابحہ جو ہے وہ ایزی ٹو اپلائی ہے، کنونشنل فائنینس سے قریب ہے، لیکن سینسیٹیو شریعہ اسپیکٹ سے ہے، شریعہ پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو اسی لیے جہاں بھی اسلامک فائنینس شروع ہوتی ہے، اسلامک بینکنگ شروع ہوتی ہے، وہاں نارملی 2 موڈ آف فائنینس سب سے پہلے استعمال ہوتے ہیں. شروع میں سب سے پہلے شارٹ ٹرم کے لیے مرابحہ، اور لانگ ٹرم کے لیے اجارہ.
یہ جو ہے یہ موڈ آف فائنینس استعمال ہوتے ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی اسلامک بینکنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر میچور ہوتی جاتی ہیں تو استثناء، سلم اور مساومہ اور اس طرح کے دیگر موڈ آف فائنینس جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم اس ریکارڈنگ کو یہیں اختتام کرتے ہیں اور ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں۔ جو کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی موجود رہیں۔